له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ روحانی لڑائی کا ہے، شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے۔ شیطان اپنے تمام ہتھیاروں اور مکروں کو لے کر اسلام کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے، مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا۔ مبارک وہ جو اس کو شناخت کرتا ہے۔ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس سلسلے کو، جماعت کو بنانے کا مقصد بیان فرمایا کہ یہ جماعت کیوں بنائی گئی ہے؟ ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے، ساری دنیا میں اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے، شیطان کو شکست دینے کے لیے۔ اور خوشخبریاں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ 300 سال نہیں گزریں گے کہ ساری دنیا میں جماعت ایسے ہوگی کہ جیسے سمندر میں قطرات ہیں، پانی ہر طرف احمدی احمدی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں جب دنیا میں مذاہب کی کشتی شروع ہے، مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس کشتی میں آخر اسلام کو فتح ہے۔ میں زمین کی باتیں نہیں کہتا، کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں۔ زمین کے لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ شاید انجام کار عیسائی مذہب دنیا پر پھیل جائے یا بدھ مذہب دنیا پر حاوی ہو جائے، مگر وہ اس خیال میں غلطی پر ہے۔ یاد رہے کہ زمین پر کوئی بات ظہور میں نہیں آتی جب تک وہ بات آسمان پر قرار نہ پائے۔ سو آسمان کا خدا مجھے بتلاتا ہے کہ آخر اسلام کا مذہب دلوں کو فتح کرے۔ یہ دیکھیں، پہلے ہی خوشخبریاں ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ ذمہ داریاں آپ پر بے حد پڑنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بشارت دی ہے کہ جتنی بھی زمانے کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ پر ذمہ داریاں ڈالے گا، اسی کے مطابق اپنے فرشتوں کی افواج کو بھیج کر اور اپنی رحمت کے دروازے آسمانوں سے کھول کر آپ کے لیے ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کی توفیق اور ہمت حاصل کرنے کے سامان بھی پیدا کر دے گا اور آپ کی طاقتوں میں اضافہ کرے گا، اور کوئی بوجھ جو آپ کے کندھوں پر ڈالا جائے گا وہ ناقابل برداشت نہیں ہوگا۔ یہ آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ بوجھ تو زیادہ ڈال دیا، مگر اس کے مقابلے میں ہمارے رب نے ہمیں طاقت نہیں دی۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحم اللہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ تمام دنیا کو، انسانوں کو تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالنا ہے، اور یہ تمہارے بس میں کام ہے۔ اگر تمہارے بس میں یہ کام نہ ہوتا تو میں تمہارے سپرد نہ کرتا۔ تم آخرین کی وہ جماعت ہو جس سے تمام دنیا کی امیدیں وابستہ کر دی گئی۔ میں جانتا ہوں تم میں کیا صلاحیتیں ہیں، اور ان صلاحیتوں کو اگر تم بروئے کار لاؤ اور دعاؤں سے کام لو اور حکمت اور تدبیر سے کام لو تو یہ کام تمہارے بس میں۔ اس یقین کے ساتھ ہم نے آگے قدم بڑھا۔ یہ وہ خوشخبریاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی عطا فرما دی کہ یہ جماعت ساری دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے کوششیں کرے گی، اور یہ کام ہوگا۔ کب ہوگا یہ بھی بتا دی۔ 300 سال نہیں گزریں گے ابھی، جماعت کو ابھی 100 سال سے اوپر ہو گیا۔ یہ صدی جو ہے، اس صدی میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمانا ہے۔ اب یہ جو مساجد ہیں، آج یہ جو آپ کا پروگرام ہو رہا ہے، یہ مسجد کے لیے ہو رہا ہے۔
یہ مساجد جو ہیں یہ اسلام کے غلبے کا کردار ادا کرتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا جہاں اسلام کی ترقی کروانی ہے وہاں مسجد بنا دو۔ سلسلے کو اس وقت مساجد کی بہت ضرورت ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے یورپ میں، امریکہ میں 5000 سے زائد مساجد بنا دی۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ یورپ میں 2500 مساجد ہونی چاہیے۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے، حضرت خلیفہ مسیح رابع رحم اللہ نے یہ احسان کیا ہم پہ کہ ہمیں 100 مساجد بنانے کا ٹارگٹ۔ اب حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے فرمایا 100 تو ہم انشاءاللہ بنا لیں گے، آپ یہ عہد کریں کہ خلافت خامسہ کے دور میں ہم جرمنی کے ہر شہر میں مسجد بنائیں۔ تو دیکھیں ارادے ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے فضل وہ کتنے کہ ہم نے جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے وہ بہت بڑا کام، اور اس کے لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تسلیاں دے دی کہ یہ میں نے سپرد ہی آپ کے اس لیے کیا کہ اس میں آپ میں یہ کام کرنے کی صلاحیت ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں آپ کو بلایا جاتا ہے۔ یہ تو کام دیکھیں خدا کا ہے، خدا نے کرنا ہی کرنا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ میں نے اس لیے یہ مختصر سی بات بیان کی ہے، یہ اللہ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ جماعت خدا نے بنائی ہے، میں نے نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا، اس لیے اس نے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، اس نے تو ترقی کرنی ہی کرنی۔ میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اگر ہم آج مسجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آج ہم مسجد بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا کرے گا؟ جماعت کو تو ملنا ہے، انفرادی طور پر ہمارے اندر خدا تعالیٰ کیا برکات رکھ دے گا، ہمیں کیا کیا ملے گا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے مددگار بن جاؤ گے نا، یہ دیکھیں یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سی بات بیان فرمائی کہ تم میرا گھر بناؤ گے، مسجد بناؤ گے، اللہ کا گھر بناؤ گے، اللہ تمہارے گھر بنائے گا، اگلے جہان میں بھی تمہارا گھر بنائے گا۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم میرے مددگار بنو گے تو فرمایا ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم مضبوط کرے گا، تمہارے اوفن تھال، تمہارے رہنے کے سامان کرے گا۔ حضرت خلیفہ مسیح رابع رحم اللہ نے جب یہ 100 مساجد کا جرمنی کو کہا نا بنائیں، حضور نے فرمایا جب آپ کو میں یہ تحریک کر رہا ہوں کہ آپ خدا کے گھر بنائیں، اس کے بدلے میں اللہ آپ کے گھر بنائے۔ یہ جو فرمایا یثبت اقدامکم، تمہارے قدم مضبوط ہوں گے، تمہاری نسلیں مضبوط ہوں گی۔ حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے تمہاری حالتیں کیا ہے اس وقت ابھی جو آپ میں سے سینئر ہیں، بزرگان ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ اس وقت کیا حالات تھے۔ کمزوری کے حالات تھے، ویزے بھی نہیں تھے، غربت تھی، اس طرح پیسہ بھی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ آج آپ یہ مسجدیں بنائیں، اللہ کے گھر بنائیں، اللہ آپ کے گھر بنائے گا۔ آج ہم یہ دیکھ لیں، گواہی دے رہے ہیں اس چیز کی، آپ میں سے بھی ایسے ہیں بہت سارے جن کے اپنے گھر، خدا نے گاڑیاں دی، خدا نے بچے دی۔ آج یہ بچے جو نظر آ رہے ہیں کیسے نیک بچے، خدمت دین کرنے والے بچے، نیک بچے اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ نسلوں کو خدا تعالیٰ نوازتا ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا 7 نسلوں تک وہ رعایت کرتا ہے خدا، وہ نہیں چھوڑتا اپنے بندے کو، اس سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں وعدہ کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خدا کے کام کرنے لگ جاؤ گے، من کانا للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا کام کرتا ہے، اللہ اس کے کام کرتا ہے، کان اللہ اللہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا نا، جے تو میرا ہو رہے سب جگ تیرا ہو، سارا کچھ ملے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ مال، آج مال کی قربانی کی بات ہوگی نا، یہ ہوگا کہ مسجد کے لیے آپ نے پیسے دینے،
تو یہ دیکھیں کہ کیا وہ پیسے دینے سے کم ہو جائیں گے؟ کیا وہ پیسہ دینے سے غربت آئے گی، کمی آئے گی؟ نہیں۔ قرآن کریم پڑھ کے دیکھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرو گے میں اس کو اتنا بڑھاؤں گا کہ 700 گنا تک بڑھا کے طاقت، اور مثال دی، فرمایا دیکھو مثال دی کہ ایک بیج تم ڈالتے ہو زمین میں، گندم کی مثال دی، ادھر آپ دیکھ لیں مکئی ہے، مائز کی مثال لے لیں، باہر جائیں بچوں کو دکھائیں، پاکستان میں جو رہنے والے ہیں پرانے ان کو پتا ہوگا، باجرہ دیکھ لیں، باجرے کی مثال، کتنے باریک بیج ہوتے ہیں اس کے اوپر، ایک بیج تم ڈالتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں سے کتنے بالیاں نکلتی ہیں، کتنا ایک پودے کے اوپر کتنے سٹے لگتے ہیں، دیکھیں ذرا جا، اور وہ جو سٹے لگتے ہیں اس کو نکال کے دیکھیں کتنے بیج ہیں اس میں۔ یہ مثال دی کہ جو شخص خدا کی راہ میں دے گا اس کو اتنا بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ، اور پھر یہ دیکھیں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ بڑھا چڑھا کے عطا کرے گا، فرمایا قرض ہے میرے ذمے میں لازمی واپس کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں واپس نہ، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم دل کھول کر خرچ کیا کرو، کیوں؟ فرمایا خدا بھی تم پہ خرچ کرے گا۔ دیکھیں اللہ کو ہم سے محبت ہے، وہ ہمیں یہ طریق بتا رہا ہے کہ تم دو میری راہ میں تمہیں واپس کرتا ہوں، قرض ہے، کتنا واپس کرتا ہوں؟ 700 گنا بڑھا کے واپس کرتا ہوں۔ فرمایا کہ دیکھ وہ ایک دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں نا ان کو اور دے، ان جیسے اور بنا، اور جو روک کے رکھنے والے ہیں ان کا روک لے، یعنی اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو اور ملتا ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں مثال دے کے بات بیان فرمائی کہ کس طرح خدا دیتا ہے۔ مثال کیا دی؟ ایک وقت تھا جب ہر طرف قحط تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، فصلیں ظاہر خراب ہو جاتی، بارش نہ ہو، پانی نہ ہو، تو اس وقت ایک بندہ اس نے دیکھا کہ ایک مخصوص جگہ کے اوپر نا بارش آتی ہے، ایک پہاڑی ہے اس کے اوپر ایسے بارش آتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ باقی جگہوں پہ بارش نہیں لیکن وہاں بارش ہو رہی، وہ آ کے دیکھتا ہے وہ پانی نیچے آتا ہے، ایک نالی سی ہے اس میں سے وہ پانی جاتا ہے، ایک بندہ وہ پیچھے پیچھے جاتا ہے، آ کے دیکھتا ہے کھیتوں میں ایک بندہ پانی لگا، اس نے اس سے پوچھا کہ ہر طرف تو قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، آپ کے ساتھ اللہ کا یہ کیا سلوک ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب میری فصل ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، ایک گھر میں رکھتا ہوں بچوں کے لیے، ایک بیج وغیرہ کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو دیکھیں جب خدا کی راہ میں وہ ایک حصہ دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے سوان کرتا ہے، بارش اس کے لیے برساتا ہے، یعنی جو خدا کی راہ میں دے رہا ہوتا ہے نا اس کا پیسہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ضروری مہمات میں جو شخص خدا کی راہ میں مال خرچ کرے گا اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ فرمایا اس کے مال میں برکت ہوگی۔ بس چاہیے کہ خدا پر توکل کر کے پورے اخلاص اور جوش اور ہمت سے کام لیں، کہ یہی وقت خدمت گزاری کا ہے۔ فرمایا اس وقت کو بڑا غنیمت سمجھو، اس وقت جو مانگا جا رہا ہے نا اس کی بہت بڑی قیمت، کیونکہ فتح سے پہلے کا جو خرچ ہے نا، سورۃ محمد پڑھ کے دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فتح سے پہلے خرچ کیا جاتا ہے اس کی برکتیں ہی اور ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وقت آتا ہے کہ ایک سونے کا پہاڑ بھی اگر تم خرچ کرو گے نا تو اس وقت جو ایک پیسہ ایک سینٹ تم نے دیا ہوگا وہ اس کے برابر نہیں، سونے کا پہاڑ خرچ کرو گے اور آج ایک سینٹ دو گے تو وہ اس کے برابر۔ آج ضرورت ہے، آج برکتیں خدا تعالیٰ نے رکھی ہمارے لیے، آج یہ فخر کی بات ہے، بڑا خدا کے فضلوں کی بات ہے کہ ہم یہاں مسجد کی بات کرتے ہیں۔ وہ مسجد جب بننی ہے اس میں جو
عبادتیں ہونی ہیں، اس کے ذریعے سے جو بیعتیں ہونی ہیں، اس کے ذریعے سے جو خدا کے فضل نازل ہونا ہے، اس میں ثواب ہے ساری زندگی، پھر مرنے کے بعد تک وہ ثواب ہمیں ملتا چلا جاتا۔ یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام صاحب نے اسی لیے فرمایا کہ دیکھو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کھولو۔ فائدے میں گنوا رہا ہوں، کتنے فائدے ہیں۔ حضرت بیگم سے رابع رحمہ اللہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مالی قربانی جب تم کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تمہیں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا تمہیں تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے جب انسان کو تقوی حاصل ہو جائے، متقی بن جائے، تو اس کی ساری ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے۔ من حیث لا یحتسب، اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ دیتا ہے اس کو۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ نصر عزیز کے خطبات آپ سنتے ہیں، یہ وقفہ جدید کا نئے سال کا اعلان ہوا، تحریک جدید کا نئے سال کا اعلان ہوا، کتنے واقعات کیسے خدا نے دیا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کیسے واپس کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کو تقوی نصیب ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ پڑھائی کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ یعلمکم اللہ، فرمایا تقوی اختیار کرو گے، متقی ہو جاؤ گے، تمہاری ساری ذمہ داری میرے سپرد، مخلص ہو جاؤ گے، اللہ کے بن جاؤ گے۔ تو فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ماں اپنے بچے کی ضرورتیں پوری کرتی ہے نا، بچے کو نہیں پتا ہوتا کھانے کا، کپڑے چینج کرنے ہیں، کیا کچھ کرنا ہے، ماں کرتی ہے سب کچھ، اسی طرح پھر خدا اس کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو مالی ترقی دیتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، انسان کے نفس کو پاکیزگی ملتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، دنیا کی بدیوں سے تعلق کم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب مالی قربانی کے نتیجے میں وہ جب آگے قدم بڑھاتا رہتا ہے تو خدا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں فائدے ہی فائدے، کتنا زیادہ خدا تعالیٰ نے مالی قربانی کے بدلے میں فائدے رکھے۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، اللہ دلکم علی تجارت، ہر بندے کا یہ سوچ ہے نا کہ میں تجارت ایسی کروں جس میں گھاٹا نہ ہو، تو اللہ نے ہمیں تجارت بتائی، فرمایا کہ میں تمہیں تجارت بتاتا ہوں کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مالی قربانی دو خدا کی راہ میں، کیا ملے گا تمہیں؟ فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، اور بہتر کیوں ہے؟ 700 گنا بڑھ کے مل۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، اور پھر فرمایا یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں ملیں گی، اور مومن کے لیے اس دنیا میں بھی جنت ہے، آخرت میں بھی جنت۔ سورۃ رحمان پڑھ کے دیکھ۔ اور پھر کیا فرمایا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کو معمولی نہ سمجھنا، خدا کے فضلوں کی بارشیں ہونی ہیں تمہارے اوپر، جب تم خدا کی راہ میں دینے کا ارادہ کر لو گے، خدا کی راہ میں دو گے، تو فرمایا فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی کا تم نے ارادہ کر لیا۔ اور پھر تم یہ بھی چاہتے ہو کہ تمہیں فتوحات ملیں، تمہیں برکتیں ملیں، تو فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ مالی قربانی کے نتیجے میں پھر کیا فرمایا، میں نے تمہیں خرید لیا، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم، میں نے تمہیں خرید لیا کس لیے؟ اموالہم انفسہم، تمہارے نفس اور تمہارے مال، یہ دے دو مجھے، کیا ملے گا تمہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت ملے گی، سکون ملے گا۔ جنت کی تعریف قرآن کریم میں پڑھ کے دیکھتے کیا ہے، ما تشتہی الانفس، جو تمہارے دل چاہیں گے تمہیں ملے گا، برکتیں ہی برکتیں۔ ذالک الفوز العظیم، میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم اللہ کے ساتھ یہ عہد کر رہے ہو نا، یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ مل رہا۔ اب یہ تو اللہ کے وعدے میں نے آپ کو بتائے، اللہ تعالیٰ کے فضل آپ کو بتائے کہ اتنا زیادہ خدا اس کے بدلے میں دیتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی
دعائیں ہیں، حضور نے دعائیں دی ہیں اس شخص کو جو خدا کے دینی مہمات کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ صحت بڑھانے کا نسخہ حضور نے فرمایا خدا کے دین کی مدد کے لیے آ جاؤ، صحت بڑھتی، عمر میں برکت عطا ہوتی ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ آفات اور مصائب سے بچنے کا یہ علاج ہے، تم دین کی خدمت کرو، پریشانیوں سے بچ جاؤ۔ اب تاریخ کو دیکھ لیں، صحابہ نے جو مالی قربانیاں کی، آج کل آپ بات سن رہے ہیں حضور اللہ تعالیٰ نصر عزیز، کیا خدا نے ان کو چھوڑا تھا؟ کیا خدا تعالیٰ نے ان کو جو انہوں نے قربانیاں کی اس کے بدلے میں ان کو برکتیں عطا کی کہ نہیں کی؟ آج تاریخ بتا رہی ہے۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت ایسی تھی جو غریب تھی، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ آپ خود دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے، ایسے بھی تھے صحابہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک درم تھا، کلہاڑی حضور نے فرمایا اس سے خرید کے لاؤ، دستہ لگا دیا اپنے ہاتھ سے، مزدوری کرو، لکڑیاں کاٹو، بیچو، خدمت دین بھی کرو، گھر والوں کا بھی کرو۔ کتنا خدا نے دیا، فرمایا آج ہمارے پاس لاکھوں ہیں، 100,000 اللہ تعالیٰ نے دیے۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں 4 لاکھ درم تھے میرے پاس، 4 لاکھ درم۔ ایک صحابی کا مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کروڑوں میں ان کی جائیداد، اور حالات یہ تھے کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، بھوک کے مارے غش پڑ جاتی تھی، نیچے گر جاتے تھے، لیکن اللہ نے کتنا دیا، ایک علاقے کے گورنر بنے۔ خدا نہیں رکھتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ دیکھ، آپ کے دور کی قربانیاں دیکھ لیں، اتنا خدا نے دیا کہ کچھ بعض غریب صحابہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، ایک صحابی تھے لکڑی فروش تھے، غریب تھے، حضور نے ایک تحریک فرمائی، اپنے گھر کا سامان لے کے آ گئے۔ حضور نے بڑی تعریف فرمائی کہ آج دیکھیں محترم شادی خان صاحب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت تازہ کی ہے، اپنے گھر کا سامان لے آئے۔ وہ پریشان ہوئے، کہنے لگے میں تو چارپائی گھر میں چارپائیاں چھوڑ آیا ہوں، سونے کے لیے صرف چارپائی چھوڑ آئے تھے، باقی سارا کچھ دے دی۔ دوڑ کے گئے، وہ بھی اٹھا کے لا کے دے دی حضور کی خدمت میں، کہنے لگے حضور اب سارا سامان آ گیا۔ دیکھیں خدا کی خاطر دینے کے جذبے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحریک فرمایا کرتے تھے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم تھی، زیور تھا، سارا ہی دے دیا۔ ایک موقع پہ تحریک فرمائی، ڈھیر لگ گیا، عورتوں کے اندر تحریک تھی زیور کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھ لیں آپ، حیران رہ جاتا ہے انسان۔ حضرت اماں جان کی قربانیاں دیکھیں، آج لجنا بھی سن رہی ہیں، جو بھی تحریک اٹھا کے دیکھیں سب سے پہلی قربانی حضرت اماں جان کی، لنگر خانے میں دیکھ لیں، سارا زیور دے دیا، زمینیں بیچ کے دے دی اپنی۔ مسجد کی تحریک ہوتی ہے وہاں پہ دیکھ لیں، الفضل کو تحریک ہوتی ہے وہاں پہ دیکھ لیں، کوئی بھی مسجد کی تحریک ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی راہ میں دیا۔ اور جو غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک صحابی ان کے پاس آئے، جو تحریک کرنے والے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اٹھ کے دیکھا کہ میں کیا دوں، آٹا پڑا ہوا تھا، وہ آٹا اٹھا کے دے دیا، کہنے لگے یہ میرے پاس صرف آٹا ہے۔ جن کی تنخواہیں، بعض کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو روکنا پڑا کہ آپ نے نہیں دینا، اب مزید نہیں دینے آپ نے۔ ایک تھے ان کی تنخواہ تھی 480 روپے غالباً، سارے کے سارے پیسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھیج دیے۔ حضور نے فرمایا اپنے پاس بھی کچھ رکھ، بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے ضرورت میرے پیارے مسیح کو ہے اور میں اپنی ضرورتوں کے لیے رکھ لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر بیچ دیے اپنے، ایک تحریک فرمائی، ایک صحابی تھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے، وہیں سے اٹھ کے آئے، لاہور میں ان کا ایک مکان تھا اس وقت، 2-3 منزلہ وہ مکان تھا، جلدی میں اس کو فروخت کر کے کہ حضور کو پیسوں کی ضرورت ہے، فوراً پیش کر دیا، 4 یا 5 ہزار کا بکا وہ سب۔ تو دیکھیں خدا کی خاطر دینے والے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو نوازا، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکات عطا فرمائی ہیں کہ آج ساری دنیا میں ان کی نسلیں پھیلتی، اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔
آج یہاں پہ بھی دیکھ لیں، جب یہ یورپ میں مساجد کی تحریک ہوئی، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں جرمنی میں 1922-23 کی بات ہے، فرمایا جرمنی میں مسجد بناؤ، ختیجہ مسجد کی تحریک تھی. خود حضور نے واقعات بیان فرمائے. غریب عورتیں تھیں، کچھ نہیں تھا، ایک عورت بکریاں 2 تھیں اس کے پاس صرف، جس سے گھر کا گزارا بھی چلتا تھا. وہ بکریاں لے کے حضور کے پاس آ گئے، کہنے لگے حضور میری طرف سے یہ رکھ. 1 مہینے کے اندر اندر 1 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے حضور کو پیش کر دیا اس وقت. آج وہ ملینز ہے. حضور نے خود فرمایا کہ ایسے ایسے لوگ تھے جن کو میں وظیفہ دیتا تھا، چند پیسے پتہ نہیں کیسے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہوتے تھے، وہ لے کے آگے میرے پاس کہ یہ رکھ لیا. ایسی ایسی قربانیوں کے واقعات ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ نے جب یہاں پہ یورپین سینٹرز کی تحریک فرمائی ہے، یہ جو گروس گروہ میں بنا ہے ہمارا سینٹر، اور پھر یہ اسلام آباد جو UK میں جہاں آج کل حضور انور تشریف فرمائے، یہ یورپین سینٹرز کی تحریک تھی. تو حضور نے اس وقت واقعات بیان فرمائے کہ کس طرح لوگوں نے خدا کی خاطر دیا. عورتوں نے اپنے زیور دے دیے. ایک لجنہ کے بارے میں حضور نے لکھا کہ بیٹی کے لیے اس نے زیور بنا کے رکھے ہوئے تھے، وہ اس نے بھجوا دیا. اس نے کہا کہ اللہ مالک ہے اس کا، اس کو خدا تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا، ہماری طرف سے یہ رکھ لیا. بے شمار واقعات وہاں پہ حضور نے بیان فرمائے. اور آج خدا کے فضل سے وہ سارے جو واقعات ہیں وہ آج بھی چل رہے ہیں. سارے ملکوں میں آپ دیکھ لیں، جاپان میں دیکھ لیں، ناروے میں دیکھ لیں، کتنی بڑی بڑی مساجد بنی. یہ جب مسجد جاپان کی بنی نا، حضور نے خود فرمایا کہ ایسے ایسے لوگ ہیں 50,000 ڈالر انہوں نے دیے. پاکستان میں جائیدادیں تھیں، فروخت کر کے دے دی، اپنے گھر بیچے، گاڑیاں بیچ دی کہ ہماری مسجد بن رہی، ہم نے بنانی ہے. گھر بلا لیتے تھے. ایک نے تو بڑا زبردست کیا، اس نے کہا کہ میرے سارے گھر کا سامان کا آپ قیمت لگائیں، میں یہ دینا چاہتا ہوں تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا. آج خدا کے فضل سے یہاں پہ جرمنی میں بھی ایک ایک بندہ آج مسجد بنا کے دے رہا ہے. اللہ کے فضل سے ایسے ہیں. لجنہ میں بھی اب تو ماشاءاللہ ایسی ہیں کہ جو کہتی ہیں ہم نے ایک مسجد بنا کے دے دی. خدا کے فضل اللہ نہیں رکھتا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں، بے شمار مثالیں، ہزاروں مثالیں، چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. ایک نوجوان تھا، ایک جگہ پہ ہم گئے تحریک کی، تو وہ مجھے کہتا ہے پروگرام کے بعد مولوی صاحب میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے باہر پارکنگ میں. تو میں نے کہا کیا بات. کہتا ہے میں نے کچھ دکھانا ہے آپ. لے کے باہر گئے، گاڑی ایک دکھا رہا ہے BMW گاڑی تھی. کہتا ہے مولوی صاحب یہ دیکھیں اللہ نے مجھے دی ہے نئی، 5 سال پہلے آپ آئے تھے، ہماری مسجد بننی تھی، تحریک کی تھی آپ نے، اور 5,000 مجھے اللہ نے اس وقت میں نے وعدہ کیا تھا، میرے پاس کچھ نہیں کہ میں دوں گا. تو وہ میں نے جیسے بھی کیا، مزدوری کی، جو کچھ بھی کیا وہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا. آج خدا نے مجھے اتنا دیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ گاڑی نہیں میں نے لی. ایک واقعہ نہیں ہے، ہزاروں. حضور انور کا میں نے جیسے بتایا، حضور انور نے بے شمار واقعات بتائے کہ کس طرح اللہ کی راہ میں دینے والوں کو غیب سے خدا تعالیٰ نے مدد فرمائی. ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا پڑ گئی، ان کے مالوں میں خدا نے اتنی برکت عطا کر دی، ان کی فصلوں میں اللہ نے برکت عطا کر دی. غیر معمولی طور پہ ان کو خدا نے نوازا. بے شمار لوگ ہیں یہاں جن کو خدا نے اتنا پھر نوازا کہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، اس کا پھر مزہ آتا ہے عام لوگ جب دیتے ہیں وہ مثالیں چھوٹی چھوٹی. اسی طرح سیمینار تھا تو ایک نوجوان نے کہا کہ ہماری جو جماعت کا ٹارگٹ ہے وہ میں پورا کر دوں گا، رب صاحب آپ تحریک کر لیں، جتنا رہ جائے گا وہ میں پورا کروں. 1500 رہ گیا یا 1800 رہ گیا، وہ اس نے رسید کٹوا دی. کہتا ہے کہ میں نے دے دی. چند دنوں کے بعد اس کا فون آیا، کہتا ہے اس دفعہ کرونا کی وجہ سے فرم والوں نے جس میں میں کام کرتا تھا یہ کہا تھا کہ اس دفعہ بونس نہیں ملے گا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب کل ان کی ای میل آ گئی ہے کہ ہم بونس دے رہے ہیں. کہتا میں نے تو 1200 یا 1500 کی وہ رسید کٹوائی تھی، اللہ نے 4000 دے دیا مجھے. خدا نہیں رکھتا. ایسے ایسے ہیں جنہوں نے جب وعدے کیے ان کی تنخواہیں بڑھ گئی.
ایسے ایسے ہیں جنہوں نے گاڑی کے لیے رکھے ہوئے تھے، وہ گاڑی کے لیے دے دے، کمپنی کی طرف سے گاڑی مل گئی. بے شمار لوگ ایسے ایسے حیران کن، آپ یقین کریں، واقعات ہوتے ہیں بعض بچیوں کے. حضرت زویا انور نے ایک موقع پہ فرمایا، ایک عورت آئی زیور لے کے، اس نے سارے میرے پاس رکھے، روتی رہی. میں نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ کہتی حضور میں نے یہ پیش کرنا ہے. رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ انکار نہ کر دیں، آپ قبول کر دیں پلیز. یہ جوش ہے، یہ جذبہ ہے، اور اس کے بدلے میں خدا عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے کہ آج ہم سب اس چیز کے گواہ ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم خدا کی راہ میں قدم بڑھاؤ آگے، مالی قربانی دل کھول کر کرو. کیوں؟ فرمایا جتنا تم چندہ دو گے اس سے ہزاروں گنا زیادہ تمہیں واپس ملے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. فرمایا خدا کی رحمت کو کھینچو کہ اس کے بدلے میں ہزاروں گنا زیادہ تمہیں ملے گا، اور دنیا کی ساری دولت کھینچ کر تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی. یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے نہ ختم ہونے والے وعدے ہیں. وہ ایسا پیارا خدا ہے، سچے وعدوں والا خدا ہے کہ وہ جب اس نے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا کہ اس کی راہ میں دینے والے کبھی غریب نہیں ہوں گے، کبھی اس کی راہ میں دینے والے پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. ان کی نسلوں تک کو خدا تعالیٰ نوازے. تو اس لیے خوش قسمتی سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع عطا کر رہا ہے، دل کھول کر پوری فیملی بیٹھ کر پلاننگ کریں اس کے اوپر کہ ہم نے آج، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم یہاں مسجد پر آ رہے ہیں، ہم نے اس کے لیے کھڑا ہونا، ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا. میں نے سب سے بڑھ کے اس میں حصہ لینا. یہ خدا کا گھر ہم بنا رہے ہیں، اللہ ہمارے گھر بنائے گا اس کے نتیجے میں، ہم نے دینا ہے سب سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خرچ ہے نا خدا کی راہ میں، خیر لانفسکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم خرچ کرو خدا کی راہ میں. کیوں؟ جو بخیل ہوتا ہے، بخل جو ہوتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے، فرمایا کہ وہ درست نہیں، کیونکہ وہ بخیل، وہ بخل تمہارے اپنے لیے ہی نقصان دے. اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ، خدا کی راہ میں دو، پھر دیکھو کتنا خدا عطا کرتا ہے. تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ارادے کریں، اس کے لیے پلاننگ کریں کہ ہم نے سب سے زیادہ دے، میں سب سے زیادہ خدا کے گھر کے لیے دوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو بابرکت جگہ، یہ جو بابرکت مسجد جو بنانے کا ہم ارادہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد وہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے.